حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا کہ جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، ان سے گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں اس طرح سے ہے کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اس طرح سے ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے اور اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے اس کے نزدیک وہ عمل خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ جدید سائنسی اور طبی ماہرین کے مطابق جو مرد مرد سے خواہش پوری کرے تو کرنے والا ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے جنون کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کروانے والا شدت پسند اور جنونی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے ذہنی سکون نہیں رہتا۔ پھر ایسے لوگ ذہنی سکون کے لیے نشہ آور ادویات اور نشہ کی طرف چل پڑتے ہیں، جس سے ان کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے
اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پتھروں کا می برسا اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی والا جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ کامزن لڑکوں سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار ہیں۔ اگر مرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کرائے گا تو وہ بھی گنہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وکیع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر بھی قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے ملک میں اس گھٹیا خبیث قسم کے گناہ کے تحفظ اور استحکام کے لیے قانون سازی ہو چکی ہے، جسے ٹرانسجینڈر ایکٹ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی اپنی جنس میڈیکل تصدیق کروائے بغیر اپنی مرضی سے تبدیل کروا سکتا ہے۔ یعنی مرد خود کو عورت لکھوا سکتا ہے اور اس طرح مرد قانونی طور پر دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ قانون 2018 میں پاس ہو چکا ہے۔ آپ گوگل پر خود سرچ کر کے اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کس سیاسی جماعت نے یہ قانون پیش کیا اور کس نے پاس کیا۔ یہ جہنم میں جانے والا قانون ہماری قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری بھی تو ایک عذاب ہی ہے۔ معاشرتی سکون ختم ہو چکا ہے تو یہ بھی ایک عذاب ہی ہے۔ بس اب آسمان سے پتھروں کی بارش کی کمی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچائے۔